الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت کا جس کو اعتراف نہیں، صحابہ کی عظمت کا جس کو اعتراف نہیں، لاکھ کرے وہ سجدے مگر یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض صحابہ اور بدن پہ ہو حج کا لباس، دل میں ہو بغض صحابہ اور بدن پہ ہو حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق سخت تعظیم و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند باوفا غیور نوجوانوں، آج ہم بھائی محمد عطاء الرحمن، جن کا نام بھی عطاء الرحمن یعنی رحمان کی عطا ہے، اللہ نے اپنی عطا جس کا نام رکھا عطاء الرحمن، اس کے پروگرام میں تزیتی پروگرام میں جمع ہیں۔ دعا گو ہے کہ رب العالمین ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائی، ایک موتی کا اشارہ دے کر آپ کو گے، جہاں اور شاعر آپ کے سامنے آ رہے ہیں یا آئے ہیں، ان شاعروں کے ساتھ ساتھ شاعری کی دنیا میں ایک نام رکھنے والے خوبصورت ہیرے، میری مراد جناب محترم جاوید راز صاحب کچھ ہی لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ توجہ میری طرف رکھنا، رب کا قرآن دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے جس نے ساری دنیا میں ساری خلقت انسانیت کو ایک سبق دے دیا، لا ریب فیہ۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مدقق، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، صلحاء، فقہاء، دانشور، ٹیچر اور دیگر طبقوں سے تعلق رکھنے والے جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس کتاب کے آخر میں نوٹ لکھا جاتا ہے، اور نوٹ میں یہ لکھا جاتا ہے اگر اس کتاب کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمیں اطلاع دی جائے، تاکہ آندے شائع کے اندر، آئندی ایڈیٹنگ کے اندر جب آئندہ کتاب کو شائع کیا جائے تو اس غلطی کو درست کیا جا سکے۔ لیکن جب رب العالمین نے قرآن پاک کو اس روح زمین پہ اتارا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے والے ہیں، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب جب نازل ہوتی ہے تو رب نے اعلان کر دیا لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ جو شک کرے گا، فرمایا یہ کتاب ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدایت والی کتاب پہ شک کرے گا وہ اہل ایمان
نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے دیکھا رب کے قرآن کو، آپ نے دیکھا رب کے قرآن کو، الف لام میم نہیں، لفظ الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھتے جائیں۔ سارے قرآن میں میرے پیغمبر کی سیرت، میرے پیغمبر کی صورت، میرے پیغمبر کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ کبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت عائشہ جان، امی جان بتائیے تو صحیح حضرت آقا علیہ السلام کے اخلاق، حضرت آقا علیہ السلام کی صورت سیرت کے بارے میں حضرت امی عائشہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور جب تک رب کا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہمارے ہاتھوں میں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سنی نوجوانوں پھر یاد رکھو، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو غازی عبدالقیوم جیسے مرتے مجاہد میدان میں آئیں گے، اس کا سر قلم کر کے دکھائیں گے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو عامر چیمہ جیسے مرتے کلندر میدان میں آئیں گے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو غازی علم الدین جیسے جوان میدان میں آئیں گے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میرے آقا کی گستاخی کرے گا تو غازی خالد جیسے 2020 میں نوجوان آئیں گے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو نبوت کے دعوے کے سرگرم کرنے والے سنی نوجوان موجود ہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے پیغمبر آخری نبی ہے، کوئی پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی مانتا ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، ہم مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ جس طرح میرے پیغمبر کی شان اعلیٰ ہے، جس طرح میرے پیغمبر کی عظمت اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے ذات پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر غازی میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب پیغمبر کے ذات پہ انگلی اٹھے تب بھی غازی آتے ہیں۔ جب پیغمبر کے صحابہ کی ذات پہ، صحابہ جیسی عظیم الشان شخصیت پہ انگلی اٹھتی ہے تو پھر بھی مرتے مجاہد میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب صدیق کی صداقت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، مرتے قلندر میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کی عدالت پہ انگلی اٹھتی ہے، مرتے مجاہد میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب عثمان غنی کی سخاوت پہ انگلی اٹھتی ہے، مرتے مجاہد میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب حضرت علی کی شجاعت پہ انگلی اٹھتی ہے، مرتے مجاہد میدان میں آیا کرتے ہیں۔ جب سارے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو حضرت حق نواز جیسے میدان میں آیا کرتے ہیں، حضرت اعظم طالب جیسے آیا کرتے ہیں۔ 6 اکتوبر کو اسلام آباد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر نعرہ لگاتے ہیں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ بابا بابا بابا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ جب یہ لوگ مرتے مجاہد بن کے آتے ہیں، پھر ختم نبوت کا بھی دفاع کرتے ہیں، پھر صحابہ کی عزت عظمت کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ کبھی حق نواز جنگی شہید کی شکل میں آتے ہیں، کبھی حضرت اعظم طارق کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اثار القاسمی شہید کی شکل میں آتے ہیں، کبھی علامہ احسان الہی ظہیر کی شکل میں آتے ہیں، کبھی بابا خادم حسین رضوی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی جناب اظہار الحق کی شکل میں آتے ہیں، کبھی شعیب ندیم کی شکل میں آتے ہیں، کبھی عبدالغفور ندیم کی شکل میں آتے ہیں۔ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے بھی
الحمدللہ موجود ہے، صحابہ کی عزت اور عظمت کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم پہلے بھی صحابہ کا دفاع کرتے تھے، اب بھی صحابہ کا دفاع کرنا ایمان کا فریضہ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے اہل سنت والجماعت دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے پیغمبر کی عظمت کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، حضرت صحابہ کرام کی عظمت کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، جدرانوں کے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ہم جان کے نذرانے صحابہ کے لیے پیش کیوں نہ کریں؟ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر جان محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ جان جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس جان کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں۔ اگر قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر جن کی صداقت، امانت، دیانت کے گواہی دیتے ہیں، پیغمبر جن کی تعریف میں بولتے ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک صحابی رسول کا تذکرہ کر کے آج 1400 سال، 1450 سال یہاں پہ ریحانہ سو میں تشریف لانے والے میرے سنی نوجوانوں، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے والے، ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں، ہیں کس نسل سے، ہیں کس سنیت سے؟ ہم تو صحابہ کے دیوانے ہیں، ہم تو جنت کے راستے کو تھامے ہوئے ہیں، ہم تو قرآن کے سبق کو تھامے ہوئے ہیں، ہم تو پیغمبر کے سبق کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں جنگ سے رہنے والا، میں جنگ کے رہنے والا ایک ادنا سا طالب العلم ہوں۔ میری گزارش سمجھنا، یہ صحابہ تو وہ تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فضائل اعمال ہر مسجد میں پڑھی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اس صحابی رسول کے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جن کی شادی ہوئی، رات کو ہم بستر ہوئے نہانے کے لیے جاتے ہیں، پانی سر پہ بہاتے ہیں، آواز آ جاتی ہے حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد۔ تو میرے پیغمبر کے صحابی غسل پورا نہیں کرتے، دوڑنے لگتے ہیں۔ مجھے اپنے وجدان میں کہنا ہوگا، بیوی نے کہا ہوگا ابھی تو رک جائیں، کل چلا جانا، لیکن صحابی رسول نے کہا ہوگا تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ میرے آقا کی آواز ہو چکی ہے، اب صحابی رسول یہ گوارا نہیں کرتا پیغمبر کی آواز آ جائے، صحابی رسول تاخیر کرے۔ عقل تو کہتا تھا پھیر جا، لیکن پیغمبر کے ساتھ محبت کہتی تھی چل میدان جہاد میں شہید ہو جا، پیغمبر کی عزت کے لیے سر پھٹوا دے، جان کے نذرانے پیش کر دے۔ آج بھی سنی نوجوان ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہاتھ اٹھائیں۔ بھائی عطا الرحمن بھی پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے اگر شہید ہوتا ہے، اس دار فانی سے جاتا ہے، تو آج ہم سب اس کی شخصیت کے لیے، اس کی محبت میں جمع بیٹھے ہیں۔ جب ہم صحابہ سے محبت کریں گے، کل ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت عظمت کا پہرا دیتے رہیں گے، دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اٹھ مرد قلم پر ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، جو فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو کرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یہ اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، گھر والوں سے یہ کہہ کر آ، حالات بدلنے